رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے دو مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ کی ایک مخلوق کا نام زندگی ہے، اللہ کی ایک مخلوق کا نام موت ہے۔ یہ موت اور زندگی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، زندگی باقی ہے، ایک دن سانسیں ختم ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں رک جائے گی، میں اور آپ موت کے حوالے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختصر زندگی میں تم اللہ کو راضی کرتے ہو یا ناراض کرتے ہو۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، میں اور آپ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، پل بھر کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ نے کہا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دی ہوئی زندگی میں کون اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ایک اچھی خاصی عمر ہم نے گزار لی، موت کب آئے گی اللہ جانے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت مقرر ہے۔ موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد کردار کی وجہ سے، ہمارے برے افعال کی وجہ سے آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج ناراض ہے اللہ تعالیٰ۔ موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن اللہ کے غصے سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے مختصر زندگی دی، اللہ کو راضی کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی کائنات کے آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی خطایا، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دینا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ پیارے رسول دعا کر رہے ہیں جس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی آنسو بہا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب آسان لینا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ سے کیسا حساب ہوگا؟ آپ سے اللہ کیسے سوال کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب نہیں لے گا، لیکن محمد کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر اللہ نے کوئی سوال مجھ سے کر لیا تو محمد کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دے سکتے ہے۔ پل بھر کے لیے سوچ کے دیکھو یارو، تمہاری موت آ گئی، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے دیکھو تم مر گئے، کیا تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ تم اللہ کو جواب دے سکو؟ کیا تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ تم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکو؟ ہمیں اپنے اعمال کا اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور با ضرور ان سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، تیار رہو، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اللہ کو جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں پھنس جاتے ہو، پولیس اسٹیشن آپ پہنچ گئے، پولیس والوں کے سامنے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ وہاں بول نہیں سکتے، وہ خالق کائنات کی عدالت ہوگی، اس کے سامنے بولنا ہوگا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اللہ بڑے خطرناک طریقے سے پوچھتا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پی رہے تھے، درخت کا سایہ تھا، پانی پی رہے تھے۔
اللہ کے نبی کا گزر ہوا، دیکھا کہ حضرت عمر ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تیار رہے، اللہ اس نعمت کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ آج نعمتوں میں زندگی گزر رہی ہے، اچھے اچھے کھانے ہم کھا رہے ہیں، اے سیوں میں سو رہے ہیں، لوازمات ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال کی تیاری کر رہے ہیں؟ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، مختصر زندگی میں ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا ہے۔ آج سب کو سب کی فکر ہے، کسی کو گھر بنانے کی فکر ہے، کسی کو ایبراڈ جانے کی فکر ہے، کسی کو پیسہ کمانے کی فکر ہے، کسی کو شادی کی فکر ہے، سب کوئی اپنی اپنی فکر میں ہے۔ کون ہے جس کو آخرت کی فکر ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کیا جواب دو گے اللہ کو۔ ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں عزیز دوستوں۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیوں کا علم ہے؟ کون ہے ابو بکر؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کا وقت ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ کو دیکھا، عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہے، پوچھا اے میری زوجہ حیات، اے عائشہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت عائشہ سوال کر رہی ہے، کہا اللہ کے رسول، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ناممکن ہے، کیا آپ کی امت میں کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس کی نیکیوں کو کبھی گنا نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، حضرت عمر کی نیکیوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ بے ساختہ ہو کر عائشہ صدیقہ نے پکار کر کہا فَأَيْنَ أَبِي يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو حضرت عمر کی نیکیوں کا اندازہ ہے، میرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا اندازہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ تو اپنے باپ کی نیکیوں کا سوال کرتی ہے؟ غار ثور میں اس ایک رات میں تیرے باپ ابو بکر نے جو میری خدمت کر کے نیکیاں جمع کی ہے، ساری امت حتیٰ کہ عمر بن خطاب کی نیکیاں بھی ملا دی جائے تو حضرت عمر کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تیرے باپ کی نیکیاں بہت عظیم ہیں۔ ابو بکر اس امت کے وہ فرد ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جن کی نیکیاں لازوال ہے۔ لیکن یہی ابو بکر جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ کاش میں ایک پرندہ ہوتا، میں مار دیا جاتا، اللہ مجھ سے حساب نہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس نیکیوں کا انبار جمع ہے، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، رشتے میں نبی کے سسر ہے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ لیکن یہ ابو بکر کا عالم یہ ہے، پرندے کو دیکھ کر کہتے کاش میں پرندہ ہوتا، میں ختم کر دیا جاتا، اللہ مجھ سے حساب نہ لیتا۔ آج گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہوتی جا رہی ہے، دل گناہوں سے زنگالود ہو چکے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، ہمارے پاس اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ محمد بن صالح العثیمین کو علاج کے لیے سعودی عرب سے لندن لے جایا گیا۔ جب لندن پہنچے، کینسر کی بیماری تھی، بڑے بڑے اطباء اسکالر ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ابن عثیمین کا علاج کریں گے اور ان کے کینسر کے مرض کو ختم کریں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ابن عثیمین کی بیماری دور ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس علاج کے دوران ان کے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے،
ابن عثیمین سے اجازت لے لو۔ آل عثیمین ابن عثیمین کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو اطباء یہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کینسر کی بیماری ہے، علاج کریں گے کینسر کا مرض ختم ہوگا، مگر اس علاج کی وجہ سے آپ کے جسم کے سارے بال چلے جائیں گے۔ اس مرد مجاہد نے پہلا سوال کیا، کیا اس علاج کی وجہ سے میرے داڑھی کے بال جو سنت رسول ہے وہ بھی چلے جائیں گے؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں، اس علاج کی وجہ سے آپ کے داڑھی کے بال بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ابن عثیمین نے کہا تب تو پھر علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی حالت میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ سنت رسول کے مخالف ہو، کل قیامت کے دن میں نبی کو دیکھوں میرے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر! کیا یہ فکر آج ہمارے پاس ہے؟ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اللہ کو کوئی خوف نہیں، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ آؤ اللہ کے دین کی طرف لوٹاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، یاد رکھو تیار رہو اللہ کو جواب دینا ہے۔